ہم تو دنیا کی بھوک بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کی پیاس بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کا درد بھی نہیں سہ سکتے۔ ہلکا سا درد 2 دن سے میرے یہاں چل رہا ہے، اس نے میری نیند حرام کی ہوئی ہے، یہ ہلکا سا درد ہے۔ اور اگر پورے وجود کو اللہ درد مند کر دے، پورے وجود میں اللہ تکلیف ڈال دے، تو ہم کون سے 30 مار خواہ ہیں کہ ہم اللہ کے پکڑ کا مقابلہ کر سکیں؟ ہم تو دنیا کا غم بھی نہیں سہ سکتے، چھ جائے کہ آخرت کا خوفناک آنے والا مرحلہ، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یجعل ولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ اپنے وعدے کو کر کے دکھا دے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین ٹوٹ جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جس دن اللہ کا عرش سروں پہ آ چکا ہوگا، اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ اور يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، تمہیں بھی پیش کیا جائے گا۔ یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ننگی کر دے گا اللہ۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، سارے تلمبے والے کٹھے کر لے گا، سارے پاکستانی، ہندوستانی، عرب و عجم کٹھے کرے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا۔ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ گنتی کرتے ہوئے بھولتا نہیں، کائنات کو سنبھالتے بھولتا نہیں۔ لا يضل ربی، نہ اس سے کوئی چیز نہ وہ بھٹکتا ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، نہ اللہ سے کوئی چیز بھٹکتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، اندھیرا اجالا، خلوت جلوت، سرا جہرا، علانیہ اور خفیہ، بول کو، قول کو، فعل کو، حرکت کو، سکون کو، یہاں تک کہ دل کے جذبات کو، دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی آوازوں کو بھی اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کائنات کو سنتا بھی ہے اس کی۔ تو وہ اللہ یوں سامنے، کائنات سامنے، اول و آخر سامنے، عرب و عجم سامنے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو بلایا جا رہا۔ برزت الجحیم للغابین، پھر جہنم کو لایا جا رہا۔ اور نضع موازین القسط، پھر اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرما رہا۔ ام منکم الا واردها، اللہ تعالیٰ پل صراط کو قائم فرما رہا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کی کتاب کھول کے اسے دکھا رہا، ایک ایک کا ورق رول ہوا گول ہوا اللہ یوں کھولے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آج ان کے اعمال کھولو۔ یوم تبلی السرائر، آج ان کے پردے اٹھاؤ، آج ان کے پردے کھولو، دنیا میں چھپاؤ، آخرت میں کھولو۔ دنیا میں ستاری کا معاملہ، آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ۔ اذا الشمس اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جب زمین میں زلزلے، وہ دن جب جہنم موجود اور جنت موجود، انسانوں کی کیا کیفیت ہے؟ کل فراش المبثوث، پروانے پتنگوں کی طرح جمع ہونے کے دن کیا کیفیت ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامد سے بھاگے گی، والدین اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الا المتقین، صرف تقوی والے ہیں جن کو نجات ملنے کی امید ہے، باقی تو سارے گرفتار بحساب ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک خوفناک گھاٹی، ایک خوفناک مرحلہ، بچہ بوڑھا ہو جائے، انسان موت خود کی تمنا کرے، یا لیتنی کنت ترابا، موت کی تمنا کریں، لیکن موت کہیں خود مر گئی۔ آج ایک چیز نے مرنا ہے، باقی سب نے اٹھنا ہے۔ آج موت مرے گی اور سب کو زندگی ملے گی۔ انسان 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے، فکنتم وکنتم ازواجا ثلاثا، 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، عام درجے کے جنتی، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، جہنم کے لوگ، السابقون السابقون اولئک المقربون، اونچی عالی شان جنت کے لوگ، اوپر والے لوگ، درمیانے لوگ، پھر جہنم کے لوگ۔ یہ 3 طبقوں میں ساری انسانیت تقسیم ہو رہی ہے۔
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ایک پکار پڑ رہی ہے، اے مجرموں کی جماعت تم ایک طرف ہو جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالی آج فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، آج اللہ جیسی پکڑ کوئی پکڑ نہ سکے گا، اللہ جیسی مار کوئی مار نہ سکے گا، اللہ جیسا عذاب کوئی دے نہ سکے گا. میرے محترم بھائیو، اس خوفناک گھاٹی، اس خوفناک دن سے انسانیت غافل ہوئی پڑی ہے. ان کو جھنجھوڑ کے بتانے کی ضرورت ہے، ان کو نہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. تو کہاں جا رہا ہے؟ تجھے خبر نہیں ہے کہ موت تیرے پیچھے ہے، حالات کا آئینی پنجہ تجھے شکنجے میں لینے کو ہے اور موت تیرے سر پہ سوار ہے. تو کن چیزوں میں لگا ہوا ہے؟ اس آنے والے خوفناک دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اللہ کو راضی کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا. میرے بھائیو، ہم نے اللہ کو ہی ناراض کر دیا، جو ماؤں سے زیادہ شفیق، باپ سے زیادہ مہربان، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ہماری ایک پکار پہ 70 دفعہ لبیک کہنے والا، ہمارے اندھیرے کی سننے والا، تنہائیوں کی سننے والا، بیماری میں سننے والا، اجالے میں سننے والا، سب کی سننے والا، فرمان بردار کرے یا اللہ تو کہتا ہے لبیک، نافرمان کہے یا اللہ تو کہتا ہے لبیک. ساری زندگی کا روٹھا ہوا ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کبھی تو مجھے پکارے یا اللہ. وہ کبھی نہ پکارنے والے کو بھی اتنی ہی خوشی سے جواب دیتا ہے لبیک 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 یا عبدی. میرا بندہ، میں تو کتنے سالوں سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو میرا بھی نام تیری زبان پہ آئے گا. میں تو کب سے منتظر تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، میرا نام لے گا. لبیک، بول بول، میں حاضر ہوں، تجھے چاہیے کیا؟ ایسے مہربان اور ایسے کریم اللہ سے ٹکر لے کر زندگیاں ہم نے خراب کر دی. میرے بھائیوں، میں سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، عید اس کی ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، عید اس کی نہیں ہے جس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. عید اس کی ہے جس نے اللہ پاک کو راضی کر لیا، آج اپنی بخشش کا اللہ سے اعلان کروا لیا. وہ عید کیا عید ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو، شریعت بھی ٹوٹ چکی ہو، احکام بھی ٹوٹ چکے ہوں، آخرت بھی بگڑ چکی ہو. میرے بھائیوں، خوشی کا دن ہے، اللہ نے یہ خوشی کا دن بنایا ہے، یہ روزوں کی جزا کا دن بنایا ہے. لیکن میں کس بات پہ خوش ہوں جبکہ ایسے ٹھنڈے روزے بھی 70% مسلمانوں نے نہیں رکھے. مجھے کس بات پر خوشی ہو کہ ایسے ٹھنڈے، ایسے چھوٹے رمضان کی تراویح بھی لوگوں نے نہیں پڑھی اور نمازیں نہیں پڑھی. اسی تلمبے میں، اسی مجمع میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ کرے کوئی نہ ہو، اللہ کرے کوئی نہ ہو. پر میں کیا کروں؟ میں کیسے اس بدگمانی کو اپنے اندر سے نکالوں کہ میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلاؤں کہ رمضان گزر گیا لیکن انہیں سجدے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، رمضان گزر گیا انہیں روزے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، ایسے ٹھنڈے روزے نصیب نہ ہوئے، جمعے جیسی نماز بھی نصیب نہ ہوئی، رمضان کا جمعۃ الوداع بھی نصیب نہ ہوا. میں ان اپنے بھائیوں کو کیسے سمجھاؤں؟ میں کس طرح ان کے دل کے اندر اتر کے اپنی آواز کو داخل کروں اور میں کس طرح سارے اس مجمع کے رخ کو اللہ کی طرف پھیروں؟ میں تو اپنے دل کے اللہ کی طرف پھرنے میں اللہ کا محتاج ہوں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. میرے بھائیوں، اپنے اس ہونے والے نقصان پہ آنکھیں کھولو، اپنے اس آخرت کی بربادی پہ اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ کے واسطے سنبھالو. کوئی گرتے کو سہارا دے تو کہتا ہے جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی. کوئی گرتے کو سنبھال لے، جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی. کوئی چوری ہوتے ہوئے پر پہنچ جائے اور چوری سے بچا لے، جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی. ہائے ہم لٹ گئے میرے بھائیوں، لٹ گئے، ایمان کے جنازے اٹھ گئے. نظریں غلط ہوئیں، ایمان لٹا. کانوں نے گانے سنے، ایمان لٹا. زبان نے جھوٹ بولا، ایمان لٹا. ہاتھوں نے غلط تولا، ایمان لٹا. قلم نے غلط لکھا تو ایمان لٹا. پاؤں رقص گاہوں کو چلے تو ایمان لٹا. موسیقی کی محفلوں میں بیٹھے تو ایمان لٹا. پاؤں میں حیات کی چادر میں لپٹی ہوئی مسلمان کی بیٹی. ایک دور وہ تھا جب فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، فرشتوں کو بھی حیا آتا تھا. اسی امت کی بیٹی، مسلمان ماں کی مسلمان بیٹی، وہ پاؤں میں گھنگرو ڈال کر قرآنوں کے محفل بنی ہے. اگر اللہ پاک کی ستاری نہ ہوتی اور اس کی مہلت نہ ہوتی تو اس کے گھنگروں کی چھن ہمالیہ پہاڑ کو بھی چھلنی کر کے رکھ دیتی اور اس کے پاؤں کی تھاپ
جو زمین پہ پڑتی ہے رقص کرتے ہوئے وہ تحت الثری تک زمین کو آگ لگا دیتی، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری محنت کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہی غافل بھائی جو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کے کو تفریح کا نام دے کر نظارہ کر رہا ہے، تفریح کا نام دے کر جو اللہ کے اتنی بڑی نافرمانی کو تفریح کا نام دے کر بیٹھا دیکھ رہا ہے، میں مجرم ہوں، میں نے اسے نہیں سمجھایا۔ اگر اللہ کا رحمت کا دربار کھلا ہوا نہ ہوتا تو ان دیکھنے والوں پر بھی عذاب کی بجلیاں تڑپ کے گرتی اور اللہ کا کوڑا برستا، اور ان ناچنے والیوں سے ہماری اب پہاڑ بھی پرزے پرزے ہوتا، تحت الثری تک زمین جل کے راکھ ہوتی، اور اللہ اس زمین پر ہی اپنی قدرت قاہرہ کے نظارے کروا دیتا۔ لیکن اس پہ قربان جاؤ، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، اس وقت ایمان لٹا کے ہم آئے بیٹھے ہیں۔ جس آدمی کی کل چوری ہو گئی ہو نا، اس کو آج عید مبارک کہنا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ جس کے کل ڈاکہ پڑ جائے، جس کے رات ڈاکہ پڑ جائے، ساری محنت پونجی نہ جائے، 1,00,000 2,00,000 چلا جائے، 1,000 2,000 چلا جائے، اس کو آج عید مبارک اچھی نہیں لگے گی، اسے لوگوں کا ملنا اچھا نہیں لگے گا، اسے لوگوں کا مسکرانا اچھا نہیں لگے گا۔ بھائیو، ہم کس بات پہ مسکرائیں، کس بات پہ خوش ہوں کہ ہم تو ایمان پہ ایک ڈاکہ نہیں، لاکھوں ڈاکے ڈلوا کے آئے بیٹھے، متاع ایمان لٹا کے آئے بیٹھے۔ آنکھوں نے غلط دیکھا، ایمان لٹا، کانوں نے گانے سنے، ایمان لٹا، پیٹ میں شراب گئی، ایمان لٹا، پیٹ میں رشوت کا روپیہ گیا، ایمان لٹا، پیٹ میں جھوٹ بول کے سودا بیچا، اس کی روٹی پیٹ میں گئی، ایمان لٹا، اور زبان نے غیبت بولا، ایمان لٹا، زبان پہ گالی آئی، ایمان لٹا، زبان پہ چغلی آئی، ایمان لٹا، طبیعت میں تکبر آیا، ایمان لٹا، طبیعت میں دنیا کی رغبتیں پیدا ہوئیں، ایمان لٹا، سرے عام ایک دوسرے کو گالیاں دی تو ایمان لٹا، جھوٹ بولا تو ایمان لٹا۔ کس بات پر میں روں اور کس بات کی طرف میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے آپ کو متوجہ کروں کہ ہم پر ایک ڈاکہ نہیں، ہم پر ڈاکوں پہ ڈاکے پڑتے چلے گئے، ایمان لٹا کے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو خوشی کا دن بنایا ہے، ایک روزوں کا شکرانہ ہے، اللہ تو نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، اس کے شکر میں ہم 2 نفل پڑھنے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، عید پکی تب عید ہوگی جب یہ سارا مجمع توبہ کرے گا۔ اگر یہ اسی طرح غفلت میں آ کر غفلت میں اٹھ کے چلا جائے اور یہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو ہماری عید کیا عید ہے، ہمارا جمع ہونا کیا جمع ہونا ہے، ہمارا مبارکباد دینا یا لینا یہ کیا مبارک ہے، جبکہ سب سے بڑا سرمایہ ہم اپنے ہاتھوں سے لٹا بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پتہ نہیں کون کہاں بازی ہار جائے زندگی کی، پتہ نہیں کہاں کس مقام پر زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں جمع کیا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں انسان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں روزوں کی توفیق بخشی، وہ اللہ جو اس وقت روزہ رکھنے والوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور فرشتوں کو اتار چکا ہے، اس اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے اللہ کو منا کے اٹھو۔ کب تک اپنی مانو گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو اپنے من چاہا دکھاؤ گے؟ ان کانوں کو کب تک من چاہا سناؤ گے؟ اس زبان کو کب تک من چاہا بلواؤ گے؟ ان ظالم قدموں سے کب تک غفلت کی محفلوں کو جاؤ گے؟ کب تک غلط بولو گے؟ کب تک سود سے کھیلو گے؟ کب تک جھوٹ کے بازار گرماؤ گے؟ کب تک ناچ گانے کی محفلوں سے لذت اٹھاؤ گے؟ کیا موت نہیں آ رہی؟ کیا وقت تھم گیا ہے؟ کیا زمانہ رک گیا ہے؟ کیا میری زندگی کا پہیہ وہ چلتے چلتے رک گیا ہے؟ کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی؟ یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں؟ یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی؟ یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے، اپنے دشمن بن جاؤ۔ اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ۔ ان اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان
فرمان ہے تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لی تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ میرے بھائیو، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ آگ نہیں، اٹھنے والی بھاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ کوئی ہے جو بھاپ کی تپش برداشت کر لے؟ صرف بھاپ کی تپش۔ جون کی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اس مقدس جگہ جو مسجد ہے اس کا فرش بھی جلا دے گا اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بے قرار ہو کر اندر بھاگو گے۔ وہ دن کیا دن ہوگا؟ یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے آنے والی آگ کا 20 کروڑواں حصہ تلمبے کی زمین پر گر رہا ہے۔ یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو سارا تلمبہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ کیا دن ہوگا جب تن پہ کپڑا نہیں، آج عورت بھی ننگی ہے، آج مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 2 کروڑ میل نہیں، 1 کروڑ میل نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50,000 نہیں، 5,000 نہیں، 500 نہیں، 100 نہیں، 50 میل نہیں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور میری سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، میری سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، انی لکم ناصح امین، میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں مقرر خطیب نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، میں ایک فریاد کر رہا ہوں، میں ایک سوالی ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، میں آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ کے دشمن بنو، توبہ کی طرف آؤ۔ اس سورج کی آنکھ جب گرمی میں تھوڑی تیز ہوتی ہے ہمیں تڑپا دیتی ہے، پنکھے چلاتے ہیں، غریب آدمی وہ پیپل کی چھاؤں کو بھاگتا ہے، مالدار آدمی ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، متوسط آدمی کولر چلاتا ہے، برف کے کارخانے کھلتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب زمین تانبا بن جائے گی اور تن سے لباس اتار دیا جائے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کی حرارت ہے 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ۔ 1300 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل جاتا ہے، 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ 2 کروڑ 70 لاکھ جس کے اندر آگ ہو اور وہ سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم کیوں نادان بن گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مٹی میں رل جانا، داستان بھی مٹ جانا، بھول بھلیاں ہو جانا، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہمیں رونے والیوں کے نوحے سنائی کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں حالات کا بدلنا، ہمیں حالات کا عدلنا بدلنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دولت کی دیوی کا کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اس مکار، اس غدار، اس بے وفا کا اور اس دھوکے باز کا، اس ڈائن اور جادوگرنی کا دن بدن نئے نئے عاشق بنانا، پرانوں سے جفا، نیوں سے وفا، ان سے جفا، اوروں سے وفا، اس کو پھنسایا، اس کو چھوڑا۔ ایسی دنیا، ایسی مٹ جانے والی دنیا، دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا اور متاع الغرور اور دار الغرور اور متاع قلیل کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء ولعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا،
تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا، کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی۔ جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا۔ وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں، اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ۔ ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا۔ کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے، کوئی نہیں۔ یہ دھوکے کا جہان ہے۔ تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکہ کھایا، سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا، کوئی نہیں رہا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے، رٹے نامیوں کے نشاں کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ، اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ارے میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو، اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ، جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو پھر کہتی ہے، ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کی سمجھ ختم ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے، اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے، غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے، کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کان کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو، آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو، کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو، یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو، پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو، اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو، نہیں۔ جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی، اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو کیسے سمجھے گا، وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس نہیں، قرآن میں صرف 2 جگہ ہے یا ایھا الانسان، اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے، سارے جمیل، اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک کو، اور جو آ گئے ان کو، جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو، اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی، یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الموحد نہیں، یا ایھا المتقی نہیں، یا ایھا المحسن نہیں، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، جیسے اللہ ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا، میرے بندے، یا ایھا الانسان، میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، میں نے تمہیں بنایا تھا
میں نے تمہیں پالا تھا، میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کا کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے، ماں زندہ مر جاتی ہے۔ والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے، لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے۔ میرا بندہ، میں تیرا رب بربک الکریم، میں تجھ پر کرم کرنے والا، الذی خلقک، میں تجھے بنانے والا، فسواک فعدلک، تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر، شکل دے کر، آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہونٹ دے کر، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں لگائیں، ولسانا، زبان دی، وشفتین، ہونٹ دیے، جعل لکم السمع، کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیے۔ اب مجھے بتا میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں۔ میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے، کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا؟ کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا؟ کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا؟ کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا؟ کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے، تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے۔ میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا؟ کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا؟ کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے؟ کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا؟ کیا میں نے تجھے زمین میں پھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح، میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرا سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟ کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا در میں نے تیرے لیے میں نے تیرے لیے نہ کھولا ہو؟ تو کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تو کیوں دھوکے میں آ گیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ گیا؟ میرے بھائیو، اللہ کا نام دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناکام۔ ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام۔ اللہ راضی، میں کامیاب، اللہ ناراض، میں ناکام۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا۔ اب مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا۔ مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا۔ مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا۔ مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا۔ چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام،
نہ سیم و زر کا غلام، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب، میرا اللہ رزاق، میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ خافض، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم و عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و موسی، میرا اللہ محیی ممید، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر طواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام۔